جناب، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شمار دنیا کی 14 میگا یونیورسٹیز میں سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں فاصلاتی نظام تعلیم رائج ہے۔ اس کا دائرہ کار نہ ہی محدود ہے اور نہ ہی مخصوص۔ اس کی حدیں نہ صرف پاکستان سے ملتی ہیں بلکہ سمندر پار پاکستانی بھی اس سے ایک تعلیم کا رشتہ استوار کیے ہوئے ہیں۔ تعلیم سب کے لیے کے نعرے کے ساتھ یونیورسٹی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار بہت ہی احسن طریقے سے نبھا رہی ہے۔ آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ جو طلباء جنہوں نے ابھی نیو ایڈمیشن لیا ہے کو کتابیں بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ ہمارے جو کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے امتحانات کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ جو ہی داخلوں کی تکمیل ہوتی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پرنٹ پروڈکشن یونٹ میں کتابوں کی پبلیکیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس یونٹ میں جدید طرز کی مشینری انسٹال کی گئی ہے۔ بڑے بڑے پیپر اسٹورز بنائے گئے ہیں جہاں لفٹر کی مدد سے پیپر کو پریس میں پہنچایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پیپر کی کٹائی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کٹے ہوئے پیپر کو پرنٹنگ مشین میں پرنٹ کے لیے جوڑ دیا جاتا ہے۔ پیپر پرنٹ ہونے کے بعد فولڈنگ مشین ان کو فولڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد چیپٹرز کی ترتیب کے لحاظ سے پیپر گیدرنگ مشین میں ان فولڈڈ پیپرز کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس آٹومیٹک مشین کے ذریعے سے چند منٹوں میں کتاب کی ترتیب ممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بائنڈنگ مشین کے ذریعے ان کو بائنڈ کیا جاتا ہے۔ یہ مشین ایک وقت میں 10 کتابیں بائنڈ کرتی ہے۔ اور پھر ان کی اسٹچنگ کی جاتی ہے۔ کتاب تیار ہونے کے بعد شعبہ ترسیل کے اسٹور یعنی بک ویئر ہاؤس میں جمع کر دی جاتی ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا بک ویئر ہاؤس ہے۔ اب ان طلباء و طالبات کو کتابیں بھیجنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس شعبے میں 2.5 کروڑ مشقی فارمز کے 6، 12 اور 24 کے سیٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے کتب کی ڈیمانڈ تیار کی جاتی ہے اور بک ویئر ہاؤس سے ان کتب کو جاری کروا لیا جاتا ہے۔ تمام کتب تیار کر کے میلنگ کے لیے میزوں پر لگا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد طلباء کے انتخاب کردہ کورسز کی کتب لفافوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ان بنڈلوں کو ٹرکوں پر لوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ کتابیں راولپنڈی میل سروس میں پہنچا کر طلباء کو بذریعہ ڈاک بھجوائی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شعبہ ترسیل میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک کی بکس کو بھجواتا ہے۔ موجودہ سمسٹر بہار 2009 کی کتب کی ترسیل مرحلہ وار جاری ہے۔ تقریباً 20,000 بکس روزانہ بھجوائی جا رہی ہیں۔ تمام کتب کی ترسیل جولائی کے آخری ہفتے تک مکمل کر دی جاتی ہے۔ ہمیں بہت سے طلباء سے ای میل اور خطوط کے ذریعے یہ شکایت موصول ہوئی کہ بعض اوقات انہیں کتابیں وقت پر یا بالکل بھی نہیں ملتی، تو اس سوال کو ہم نے سامنے رکھا اس شعبے کے انچارج چودھری محمد حسین کے۔ اس میں کتابیں کچھ واپس آ جاتی ہے، کچھ ڈاک خانوں میں پڑی ہوتی ہے، تو طلباء کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈاک خانے سے
رابطہ رکھیں اور کتابیں وہاں سے وصول کر لیں. جو کتاب انہیں نہ ملے یا ان کو غلط چلی گئی ہو تو وہ دوبارہ شعبہ ترسیل کو واپس کر دیں اور شعبہ ترسیل وہ کتاب صحیح کتاب اس کو بھیج دے گا. اس کے علاوہ جو کتاب واپس آتی ہے اس کے ایڈریس چیک کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ کے ایڈریسز غلط ہو جاتے ہیں. اس کی امینڈمنٹ جاری ہوتی ہے. اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اسٹوڈنٹ کو کتابیں بھیج دیتے ہیں. فریش طلباء کو تو میلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف یونیورسٹی کے کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس کے امتحانات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. امتحان کے لیے ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں مختلف سینٹرز بنا دیے گئے ہیں. رول نمبر سلپ طلباء کو ارسال کر دی گئی ہیں. طلباء و طالبات کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے اپنی رول نمبر سلپ کے اوپر لکھی ہوئی ہدایات کو بغور پڑھ لیں. کمرہ امتحان میں اپنا سامان اور کتابیں ایگزامینر کے حوالے کر دیں اور کسی بھی قسم کی نقل کرنے کی صورت میں آپ کی رجسٹریشن کینسل کی جا سکتی ہے. اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور حاضری فارم پر دستخط ضرور کریں. جناب، پھول اپنی ظاہری جسامت سے خوشنما نظر تو آتا ہی ہے، لیکن ایک غیر مرئی خوشبو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. کتابیں علم کا جامع ہوتی ہیں اور ادب اس کی خوشبو. ناظرین، کتابوں کے حوالے سے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک مزیدار بات بتاتا چلوں. کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ سیر بھی کر سکتے ہیں. کتابیں تاریخ کا آئینہ دار ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم آباء و اجداد کے کارناموں اور غلطیوں کے بارے میں جان سکتے ہیں. جناب، ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی کتاب اپنا مقام ٹھیک اسی طرح سے رکھے ہوئے ہے جس طرح پہلے تھا. کتاب سے دوستی انسان میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں لاتی ہے جو کہ انسان کو ترقی کے منازل طے کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں عالمی یوم کتاب کے موقع پر ایک واک کا انعقاد کیا گیا جس میں بہت سارے اسکالرز، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی. یوم کتاب ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے کے سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک واک کا انعقاد کیا گیا. اس واک کا اہتمام مرکزی کتب خانے نے کیا. واک یونیورسٹی کے مین گیٹ سے شروع ہو کر مرکزی کتب خانے کے سامنے اختتام پذیر ہوئی. اس میں یونیورسٹی کے ڈین، اساتذہ، طلباء و طالبات، دیگر عملے اور اسکول کے بچوں نے واک میں شرکت کی. اس واک کا مقصد مطالعے اور کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. اس موقع پر واک میں شریک بچوں سے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے وعدہ لیا کہ وہ مطالعے کی عادت اپنائیں گے. بچوں، آپ سے ایک وعدہ لینا ہے میں نے. وعدہ کیجیے گا؟ کیجیے گا؟ وعدہ یہ ہے کہ میں ہر ہفتے ایک چھوٹی سی کتاب جو بھی آپ کی لائبریری میں ہے اسے پڑھوں گا. وعدہ کیا ہے؟ اور یہ سلسلہ جاری رکھوں گا ساری عمر. وعدہ؟ پڑھنا لکھنا اب سے شروع کیجئے اور جاری رکھیے ساری عمر، کیونکہ اسی میں ہم سب کی فلاح ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً مختلف سیمینارز اور ڈسکشن منعقد کرتی رہتی ہے جن میں علمی مباحثوں کے ذریعے تعلیمی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تعلیم کے فروغ کے لیے بہت اہم کردار نبھا رہی ہے. مئی کے مہینے میں مختلف لیکچرز، ڈسکشنز، تعلیمی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ یونیورسٹی رپورٹ کی جانب. پروفیسر پریشان خٹک کی رحلت سے پاکستان اپنے ایک عظیم الشان اثاثے سے محروم ہو گیا ہے. مرحوم اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک لفظ سننے کے روادار نہ تھے. آج پاکستان دہشت گردی اور افراتفری کے جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، ان نامساعد حالات میں پروفیسر پریشان خٹک جیسی شخصیات کی اشد ضرورت ہے. ان خیالات کا اظہار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نامور محقق، ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر پریشان خٹک کی یاد میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر قاسم جان نے کیا. صوبہ سرحد کے دور دراز علاقے کرک کے ایک پسماندہ ترین گاؤں سے ابھرنے والے پریشان خٹک نے عالمگیر شہرت حاصل کی. وہ انتہائی اہم موضوعات پر لکھی گئی 50 کتابوں کے مصنف تھے. ان کی کتاب پشتون کون نے
شہرت دوام حاصل کی جو پشاور یونیورسٹی کے PhD سطح کے کورس کا حصہ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا کہ مرحوم پروفیسر پریشان خٹک قومی سوچ کے علمبردار تھے۔ انہیں اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زبانیں سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ زبانیں معاشرے اور ممالک کو اکٹھا کیے رکھنے والے گلو کی حیثیت رکھتی ہے۔ تعزیتی ریفرنس میں نامور شاعر اور دانشور بشیر حسین ناظم، ڈاکٹر غضنفر مہدی، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید اور عبداللہ جان عابد نے بھی خطاب کیا۔ محمد جواد، AIOU میگزین۔ جناب، سوات اور مالاکنڈ سے نقل مکانی کر کے آنے والے ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کے دکھ میں جہاں اہل وطن شریک ہیں، وہاں ان کی امداد کے لیے بھی اپنا کردار بڑے ہی احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ مالاکنڈ اور سوات میں شر پسندوں کے ہاتھوں جہاں بہت سارے شعبہ جات متاثر ہوئے، وہاں تعلیم کا شعبہ بھی بہت ہی برے طریقے سے متاثر ہوا۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح مالاکنڈ اور سوات میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بہت سارے طلباء و طالبات موجود ہیں، لیکن یہ طلباء و طالبات ان علاقوں کے حالات کی وجہ سے سیمسٹر خزاں 2008 کے امتحانات نہیں دے سکے۔ اس حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کیا اقدامات کیے ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ریجنل سروسز علی اصغر حسنین صاحب سے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ سوات کا المیہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں سوات کے رہنے والے لوگ اپنے شہر کو، اپنی رہنے کی جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے طلباء اور طالبات بھی متاثر ہوئے اور انہیں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہمراہ سوات چھوڑنا پڑا، اور وہ ملک کے طول و عرض میں پھیل چکے ہیں۔ اگرچہ پشاور اور اس کے اطراف میں کیمپس قائم ہیں اور بہت سے طلباء اور طالبات وہاں بھی قیام پذیر ہوں گے، اور چونکہ سوات کا امتحان جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے لینا تھا وہ ہم نے ملتوی کر دیا ہے، تو ان طلباء اور طالبات کی سہولت کی خاطر یہ انتظام کیا گیا ہے کہ جو طالب علم جہاں بھی ہے، چاہے وہ پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، لاہور میں ہے، وہ نزدیک ترین علاقائی دفاتر سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے رابطہ کرے، اپنی شناخت کرائے، اور جو اس علاقے میں امتحانی سینٹر قائم ہے اس میں جا کے شرکت کرے، اور امتحان اپنے جتنے بھی اس کے پیپرز ہیں وہ وہاں پہ اس میں شرکت کا اہل ہے۔ مزید اس میں ان کو سہولت یہ دی گئی ہے کہ جو اس سینٹر کی تبدیلی کے لیے معاوضہ لیا جاتا تھا وہ معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ جناب، کہتے ہیں کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس کہاوت پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان دونوں پہیوں میں سے اگر ایک پہیہ کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، یا کمزور ہو یا سست ہو تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زندگی کی گاڑی کو چلنے کے لیے دونوں پہیوں کا برابر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر حقوق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر مرد کو 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان دیے ہیں تو عورت کو بھی انہی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مردوں نے جہاں جنگوں کی نمائندگی کی وہاں عورتوں نے بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا، بلکہ نہ صرف کام کیا بلکہ چند جنگوں کی سربراہی بھی کی۔ جناب، جہاں مرد کو باپ کہلانے کا حق دیا وہیں عورت کو ماں کہلانے کا بھی حق دیا، بلکہ نہ صرف ماں کہلانے کا حق دیا بلکہ اس کے قدموں تلے جنت بھی رکھی۔ اگر ہم ادب کے حوالے سے عورت کے کردار کو دیکھیں تو جیسے اشفاق احمد، احمد ندیم قاسمی اور فیض احمد فیض جیسی شخصیات دنیا کے نقشے پر ابھرتی ہیں، تو وہیں پر ہی بانو قدسیہ اور کشور ناہید جیسی عورتیں اپنا کردار نبھاتی ہوئی نظر آتی ہیں ادب کی دنیا میں۔ اکیسویں صدی مشرقی عورت کے لیے ایک نوید لے کر طلوع ہوئی، شناخت کی نوید، وہ شناخت جسے پانے کے لیے اس نے صدیوں کا سفر طے کیا تھا۔ وہ مالکی کی پالکی سے اتر کر سماج کے ساتھ اپنی پوری آزادی اور پورے قد کے ساتھ کھڑی ہے۔ آزادی سے مراد مغرب زدہ مادر پدر آزادی نہیں بلکہ آزاد وجود سے ہے۔ سوال عورت کی آزادی کا نہیں
بلکہ آزاد عورت کا ہے، کیونکہ آزاد وجود ہی معاشرے میں تعمیری سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں۔ صدیوں پہلے عورت کی سوچ بذات خود ایک شجر ممنوعہ تھی۔ وہ اشعار کا موضوع تو بن سکتی تھی مگر خود شاعر نہیں۔ مرد اور عورت کائنات کا لازم و ملزوم حصہ ہیں، ایک دوسرے کے بغیر آدھا ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک آدھا دوسرے آدھے کو صدیوں تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے دنیا پر مسلط ان سارے زور آور آدھوں کے لیے ایک ابدی پیغام بھیجا، جس محروم آدھے کو اس کی شناخت سمیت نہ صرف قبول کرنے کی تلقین کی گئی بلکہ اسے وہ مقام ضیاء عطا کیا کہ شاعر مشرق کہہ اٹھے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ان خیالات کا اظہار علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں منعقدہ پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار کے موضوع پر 2 روزہ قومی و ادبی کانفرنس میں شریک ملک کی نامور اہل قلم اور دانشور خواتین نے اپنے مقالات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کیا۔ یہ کانفرنس 2 روز اور 3 سیشنز پر مشتمل تھی۔ ادیب و دانشور پروفیسر فتح محمد ملک، افتخار عارف، مقصود الہی شیخ، کشور ناہید اور شبنم شکیل اس کانفرنس کے مہمانان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر محمود الحسن وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے صدارت کے فرائض سر انجام دیے۔ پروفیسر فتح محمد ملک نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کا معاشرے کی فلاح و بہبود میں کردار کے حوالے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال کو سامنے رکھا۔ خواتین میں پہلی مسلمان دنیا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور وہی جو خاتون ہے وہ پہلی بزنس وومن ہے۔ جو آج کی ہماری بزنس مین خواتین کی، کاروبار میں ترقی کرنے والی خواتین کی پیش رو ہے، اور جس سے آج کی بزنس ویمن کو یہ سیکھنا ہے کہ دولت پیدا کس طرح کی جاتی ہے، دولت خرچ کس طرح کی جاتی ہے۔ پروفیسر محمود الحسن بٹ نے کہا کہ کسی بھی ملک کی آدھی سے زائد آبادی کو اپنی صلاحیتوں کو ملک و قوم کی ترقی کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا تو معاشرہ کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ کسی بھی معاشرے میں اگر آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو آپ نے پابہ زنجیر کر دیا، ان کے سوچنے، ان کے سمجھنے، ان کے تعلیم اور علم کے تعلق کو توڑنے میں اگر ہم نے اصرار کیا تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ پائے گا جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اجلاس میں اردو ادب سے خواتین کے لکھے ہوئے فن پاروں کے دنیا کی دوسری بڑی زبانوں میں تراجم کیے جانے چاہیے، جیسی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ جناب، میٹرک کی کلاس میں ہمارے استاد محترم نے ایک لیکچر کے دوران ہمیں ایک جملہ کہا جس نے ہمیں بہت سوچنے پر مجبور کیے رکھا۔ جملہ کچھ یوں تھا کہ بندوق اور تلوار کے زور سے آپ زمینیں تو فتح کر سکتے ہیں، لیکن دلوں اور ذہنوں کو فتح کرنے کے لیے آپ کو زبان اور ادب کی ضرورت پڑتی ہے۔ جناب، زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اور قلم کی سیاہی سے لکھا ہوا ایک حرف قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ وہ کام اپنے زور بازو نہیں کر سکے جو ایک بند کمرے میں بیٹھے ایک کمزور سے انسان کی قلم کی سیاہی کے چند حروفیں نے کر ڈالا۔ شاعری ادب میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ جناب، ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی بھیجی ہوئی شاعری اور تحریروں کو شامل کیا اپنے پروگرام میں، جس میں سے ایک کا انتخاب کر کے اسے ہم نے شامل کیا اپنے سیگمنٹ انتخاب میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں فیصل پاشا کیا سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سیگمنٹ انتخاب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء کی اردو ادب سے بھیجی ہوئی نگارشات اور ان کے انتخاب کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہماری یونیورسٹی میں ایم اے اردو کے ایک طالب علم سید عاطف شیرازی نے خوشاب سے ہمیں فیض احمد فیض کی نظم تنہائی بھیجی ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، پھر سے جلنے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی
راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی قدموں نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بہادو مہمی ناؤ ایاغ، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونڈتا ہے جو خرابی کے بہانے کب سے، چاک ہر بام ہر ایک در قدم آخر ہے، آسماں کوئی پیروہت ہے جو ہر بام تلے جسم پہ راکھ ملے، ماتھے پہ سیندور ملے، سرنگوں بیٹھا ہے چپ چاپ نہ جانے کب سے۔ اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے جس نے آفاق پہ پھیلایا ہے یوں سحر کا دام، دامن وقت میں پیوست ہے یوں دامن شام، اب کبھی شام بجھے گی نہ اندھیرا ہوگا، اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا، آسماں آس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے، چپ کی زنجیر کٹے وقت کا دامن چھوٹے، دے کوئی سنکھ دہائی کوئی پائل بولے، کوئی بت جاگے کوئی سانولی گھونگٹ کھولے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان خوشی کا اور کامیابی کا راز جاننے کے لیے ایک عقل مند کے پاس گیا۔ عقل مند بہت دور کہیں پہاڑی سلسلے میں اپنے گھر میں ایک محل نما گھر میں رہتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے جی کہ ہزاروں کی تعداد میں تاجر وہاں موجود ہیں جو کہ اس سے ملاقات کریں۔ کافی دیر کے بعد نوجوان کا ٹائم آتا ہے ملاقات کا، اس سے ملاقات کا سبب پوچھا جاتا ہے تو وہ نوجوان عقل مند کو کہتا ہے جی کہ میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں اور یہ سب بات پوچھنے آیا ہوں کہ خوشی اور کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے یا اس کا راز کیا ہے۔ آپ جناب صاحب، عقل مند کہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ ایسا کرو کہ ایک چمچ لو، اس میں 2 قطرے ڈالو اور میں اسی لیے میرے پورے محل کی سیر کرو۔ نوجوان لڑکا ایسے ہی کرتا ہے، چمچ لیتا ہے، 2 قطرے اس میں ڈالتا ہے اور پورے محل کی سیر کرنے لگا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو واضح میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ عقل مند نے کی، وہ یہ کی تھی کہ سیر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چمچ میں پڑے 2 قطروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ نوجوان لیے پھرتا رہتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن اس طرح سے ایک آبزرویشن نہیں کر سکتا۔ واپس آتا ہے جی تو عقل مند سے پوچھتا ہے کہ آپ نے میری وہ چیز فلاں چیز دیکھی۔ نوجوان لڑکا رک جاتا ہے، کہتا ہے نہیں سر، ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں تو آپ کی اسی چمچ کے اس میں دھیان میں رہا کہ کہیں اس کے 2 قطرے گر نہ جائیں۔ بہرحال عقل مند سے پھر بھیجتا ہے، کہتا ہے جی کہ اب ان 2 قطروں کو بھی اپنے پاس سنبھالے رکھنا، لیکن چیزوں کو واضح طور پہ آبزرو کرنا۔ نوجوان نے محل کو اچھے طریقے سے دیکھا، اس کے بعد واپس دوبارہ عقل مند کے پاس آیا۔ عقل مند نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی تم نے محل میں کیا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے یہاں یہ دیکھا، یہاں یہ دیکھا، یہاں وہ دیکھا۔ عقل مند نے کہا بھئی ہاں بھئی وہ تیل کے 2 قطرے کہاں ہیں؟ تو نوجوان نے کہا بھئی وہ تو مجھ سے گر گئے۔ تو عقل مند نے اسے کہا بھئی نوجوان، یہی تمہارا لیسن تھا، یہی تمہارا سبق تھا، خوشی کا راز اور کامیابی کا راز یہی تھا کہ آپ دنیا میں موجود ہو، دنیا کے تمام عجوبوں کو دیکھو، لیکن اپنے ارادوں اور اپنے ایم سے کبھی نہ پھرو، کبھی نہ انہیں بھلاؤ۔ اس میسج کے ساتھ ہی ارسلان راجہ کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔